پیدائش کی کتاب 25واں باب۔ ابراہام کی نسل۔ اور ابراہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور ایفر اور ہنوک اور ابیدا اور الدوا تھے۔ یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہام نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہام نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ ابراہام کی وفات اور تدفین۔ اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مقفیلا کے غار میں، جو ممرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہام نے بنی ہت سے خریدا تھا، وہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے۔ اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ اسماعیل کی نسل۔ یہ نسب نامہ ابراہام کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہام سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر کیدار اور ادبائیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا، حدد اور تما اور یتور اور نفیس اور کدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اساؤ اور یعقوب کی پیدائش۔ اور ابراہام کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندے بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی۔ اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ ایساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ ایساؤ اپنا پہلوٹے کا حق بیچتا ہے۔ اور وہ لڑکے بڑھے اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا،
اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔ Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.